حجاج بن یوسف اپنے وقت کا ایک ظالم حکمران کے حوالے سے اس کو جانا جاتا ہے۔ اگرچہ وہ مسلمان تھا، وہ حافظ قرآن تھا، شراب سے بچتا تھا، لیکن اس کی سب سے بڑی جو خامی تھی وہ انتہائی ظالم تھا۔ اس نے ایک سادات کے اوپر بھی بہت زیادہ ظلم کیے، اور بہت سارے دوسرے صحابہ کے ساتھ بھی اور مسلمانوں پر بھی انتہا کے ظلم کیے۔ اس نے بہت ساری فتوحات بھی کی، لیکن اس کا ظلم جو تھا وہ زیادہ واضح طور پہ مشہور ہوا، اور اس کو ایک ظالم حکمران کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ ایک تابعی کو اس نے ایک دفعہ اپنے مخالف، ایک تابعی تھے، وہ اپنے ممبر پر کھڑے ہو کے انہوں نے حجاج بن یوسف کو ظالم کہہ دیا، اور یہ واقعہ جو تھا اس کی خبر حجاج بن یوسف کو ہوئی۔ حجاج بن یوسف نے اس تابعی کو اپنے پاس بلایا اور بلا کے اس سے دریافت کیا کہ کیا واقعہ ہی تم نے یہ باتیں جو ہے ہمارے خلاف کہی ہیں، ہمیں تم ظالم کہتے ہو؟ تابعی نے کہا ہاں، آپ ظالم ہیں، آپ ظلم کرتے ہیں۔ نتیجے کے طور پہ حجاج بن یوسف انتہائی غصے میں آیا اور اس نے جلاد کو بلا کے ان تابعی کو قتل کرنے کے لیے کہہ دیا۔ تابعی جو تھے وہ مسکرائے۔ نتیجے میں حجاج بن یوسف کو اور زیادہ غصہ آیا، اور اس نے اسی وقت ان کو واپس بلایا اور پوچھا مسکرا کیوں رہے ہو؟ تو تابعی فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا ہے کہ اللہ کی ڈھیل ہے، دیکھتے ہیں کہاں تک ہوتی ہے۔ حجاج بن یوسف کو بہت غصہ آیا، اور اس نے جلاد کو کہا کہ اس کو یہیں پہ قتل کرو، یہیں پہ ذبح کرو۔ تابعی کو لٹایا گیا تو اس نے اپنا گردن جو تھا، چہرہ جو تھا، خانہ کعبہ کی طرف کیا اور فرمایا کہ میں تو اللہ، مسکراتے ہوئے فرمایا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی جان دے رہا ہوں۔ اس پر حجاج بن یوسف نے اس کا منہ دوسری طرف کیا، اور پھر دوبارہ دوسرے جو ہے اپنے جلاد جو ان کو شہید کرنے کا حکم دیا۔ تابعی نے فرمایا کہ تم میرا منہ جس طرح مرضی کر لو، میری دعا ہے کہ تمہارا یہ قتل آخری قتل ہو اور تمہیں اس کی شدید سزا ملے، اور یہ تمہارا ظلم جو ہے آخری ظلم ہو۔ نتیجہ تابعی جو ہے ان کو تو شہید کر دیا گیا، لیکن اتنا خون بہا کہ وہ پورا کا پورا دربار جو تھا وہ سرخ ہوا، اور کہا جانے لگا کہ اصل میں یہ بے قصور جب انسان کو شہید کیا گیا تو اس کے نتیجے کے طور پہ اس نے خوشی خوشی جان اللہ تعالیٰ کو دی، تو یہ ایک عذاب کی شکل میں حجاج بن یوسف کو لے ڈوبے گا۔ اور یہی ہوا کہ حجاج بن یوسف نفسیاتی طور پہ ڈسٹرب ہو گیا، اس کی خواب میں وہ تابعی آنے لگے، اور کچھ عرصے کے بعد وہ اتنا زیادہ ایک شدید قسم کی بیماری میں مبتلا ہوا کہ اس کے پورے جسم میں کیڑے محسوس ہوتے۔ ایک حکیم نے اس کے گوشت کا ٹکڑا جو ہے وہ ایک ریشم کی ڈور کے ساتھ باندھ کے اس کے منہ میں ڈالا، اور اس کو کچھ دیر کے بعد باہر نکالا تو عجیب و غریب خطرناک قسم کے کیڑے اس کے ساتھ باہر آئے، اور اس کی اتنی زیادہ بدبو آئی کہ سارے لوگ بھاگ گئے، اور وہ جو وہاں پہ جو اس کا علاج کرنے کے لیے طبیب آیا تھا وہ بھی بھاگنے لگا۔ تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ میرا علاج تو کر کے جاؤ، یہ کیڑے کیسے ہیں؟ تو طبیب نے کہا یہ دنیاوی کیڑے نہیں ہیں، یہ تم پہ اللہ کا عذاب ہے۔ اور اتنی زیادہ اس کو ٹھنڈ لگتی تھی کہ اس کے گرد انگیٹھیاں جلا جلا کے رکھی جاتی، لیکن پھر بھی اس کی ٹھنڈک نہ جو تھا، ٹھنڈ جو وہ نہ ختم ہوتی، یہاں تک کہ جسم اس کا جلنا شروع ہو جاتا، اور یہاں تک کہ ایک دن اس کا پیٹ پھٹ گیا اور یوں اس کی دردناک قسم کی موت ہوئی، اور موت سے پہلے وہ کہتا تھا کہ کہیں میری موت ہو جائے، آخرت میں تو مجھے عذاب ہی ملنا ہے۔ اس کے نتیجے میں جو حجاج بن یوسف تھا اس نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے دعا کی درخواست بھی کی تھی، لیکن حسن بصری نے بھی رو کے فرمایا کہ میں تجھے ظلم کرنے سے منع کرتا تھا۔ حسن بصری کے اس جواب پہ وہ بہت زیادہ رویا، غمزدہ ہوا، لیکن جب وقت گزر جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ معافی نہیں کرتے، پھر تو عذاب کا سلسلہ جب شروع ہو جائے تو وہ پھر چلتا رہتا ہے۔ اس کا جو ایک وزیر تھا اس نے اس کو تسلی دینے کے لیے کہا کہ تم نے دلیل کے مطابق، تم نے جواز کے مطابق جو ہے ایک سزائیں دی، سختی کی، تو وہ تمہارا ظلم تو نہیں تھا۔ اس پر حجاج بن یوسف نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ
جہنم میں تم بھی میرے ساتھی ہی بنو گے، کیونکہ ظلم جو ہے وہ تو ظلم ہی ہے۔ مجھے میرے حالات نظر آ رہے ہیں کہ مجھ پر جو سختی ہونے والی ہے، جو کہ انجام ہونے والا ہے، میں ہم اس کو جو مرضی نام دے دیں کہ ظلم تو آخر ظلم ہی رہتا ہے۔ یوں اس ایک ظالم حکمران کا کی زندگی کا انتہا انجام ہوا، اور ایک سبق جو ہے وہ عوام کے لیے، جاننے والوں کے لیے دنیا میں چھوڑ گیا کہ انسان جتنا مرضی طاقتور ہو جائے، وہ ظالم ہو جائے یا مظلوم ہو جائے، آخر کار اسے دنیا کو چھوڑ کے جانا ہوتا ہے۔ تو ظالم لوگ جو ہیں ان کے لیے خاص کر یہ سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی ان کو ان کی سزا دے دیتا ہے، اور مظلوم کو اللہ تعالیٰ سرخ رو فرماتا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیور forget to like, share and subscribe. Wish you all good luck.